اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل حماس کے درمیان مزید 5 دنوں کی جنگ بندی کا معاہدہ قریب تھا۔ نیتن یاہو نے اچانک اعلان کر دیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، پھر وائٹ ہاؤس نے یہی کام کیا۔ معاہدے کے تحت دونوں اطراف سے 50 خواتین اور بچوں کے تبادلے کی امید تھی۔ دوحہ میں قطری وزیر اعظم کی سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس ہوئی ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ اسرائیل حماس کے درمیان مزید 5 دنوں کی جنگ بندی کا معاہدہ قریب تھا۔ نیتن یاہو نے اچانک اعلان کر دیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، پھر وائٹ ہاؤس نے یہی کام کیا۔ معاہدے کے تحت دونوں اطراف سے 50 خواتین اور بچوں کے تبادلے کی امید تھی۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینی شہریوں کو نشانہ نہیں پہنچا سکتے، جبکہ امریکی وزیر دفاع کے بیان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے متعلق موقف میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں غزہ کے شہریوں کو نشانہ نہ بنائے۔ امریکی وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اس وقت ہماری مکمل توجہ غزہ کے شہریوں کی سلامتی پر ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی شہریوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نیتن یاہو نے یہ تصدیق کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے بیان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے متعلق موقف میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں غزہ کے شہریوں کو نشانہ نہ بنائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات مکمل ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ مزید پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے پشاور میں میدان سجا۔ پارٹی کے رجسٹر ممبران پولنگ سٹیشن پہنچے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے رانو گڑی کے مقام پر پولنگ سنٹر قائم کیا گیا۔ کرسیاں خالی پڑی رہیں۔ پولنگ کے لیے آئے افراد بھی ادھر ادھر گھومتے رہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین، عمر ایوب خان مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ منیر احمد بلوچ بلوچستان، حلیم عادل شیخ سندھ، یاسمین راشد پنجاب اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے بلا مقابلہ صدور منتخب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا لوں گا۔ عدلیہ سے بھی وہ ریلیف نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا۔ الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور الیکشن کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن الیکشن آئے گا، یہ جتنے مخالفین کر رہے ہیں ہم ڈیفیٹ کریں گے۔ یاد رکھنا ان سب کی ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے موقع پر پارٹی کے بڑے بڑے نام شوکت یوسفزئی، شہرام ترکئی، کامران بنگش، تیمور جگڑا سمیت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں، ووٹ کی بے عزتی نہ کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح آئیں، دربار میں حاضری لگوائیں، اس طرح ہوا بنتی ہے۔ انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹماٹروں کا سامنا ہے۔ دور میں اپنا نظریہ، اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا، اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے، باقی سب تو گندے ہیں۔ اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، غلطی اس سب میں ہے۔ کسی نے اچھا کیا تو وہی انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ملک کے سوچنا چاہیے، اپنے عوام کی سوچنا چاہیے۔ سندھ کے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانوں، لیکن اس وقت شکر الحمدللہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ بہت ہی کوشش رائبنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے، مگر وہ بات وہ بن نہیں رہا۔ اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے، جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہیں۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामीवाली के दौरा किया है, जहां उन्होंने बहालपुर कोर की तरबियती जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोर की तरबियती जंगी मशकों का मुशाहिदा, सिपह सलार को फील्ड एक्सरसाइज की मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजों से निमटने समेत मैदान जंग के दौरान पेशा वराना सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ अनासिर के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। उन्होंने आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत पाकिस्तान एयर फोर्स और कम्बैट एविएशन के ताउन से फायर पावर का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मशक में हिस्सा लेने वाले फौजियों से बातचीत करते हुए उनकी तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारियों और अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और हिदायत की कि वो हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि हम वतन को दरपेश चैलेंजों से बखूबी आगाह हैं और कौम की हिमायत से दुश्मन के किसी भी मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के खतरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज है और इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। कबल अज़ीं आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने इस्तकबाल किया। गुजरात ठेकों में मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। नैब के मुताबिक दोनों बाप बेटा कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस पाए गए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। परवेज इलाही समेत दीगर 14 मुलजिमान के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजिम परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। नैब रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मोनस इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत हासिल की गई। मुलजिमान ने मिलकर रिश्वत और किकबैक्स की में 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का मालियाती फायदा लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में वसूल की। मोनस इलाही का अकाउंटेंट किकबैक्स की रकम मोनस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा कराता रहा। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान मोनस इलाही ने 10,61,000 यूरो अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा करवाए। उनके फैमिली अरकान ने 304 मिलियन रुपए से जायद रकम अपने अकाउंट्स में जमा कराई। नैब के मुताबिक मुलजिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं, लिहाजा एहतसाब अदालत ट्रायल करके मुलजिमान को सजा दे।